اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس گرد گرد ہم نے ڈیروں برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ تو رات کے قرآن میں تو اجمالی بیان ہے، حدیث میں بخاری صحیح مسلم بخاری میں بہت کثیر روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ میں پھر سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کو، اور آسمانوں پھر پیغمبروں کے علیحدہ علیحدہ ٹھکانے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے، یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے، جو سورۃ النجم میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا۔ سدرت کہتے ہیں عربی میں بیری کے درخت کو، اور منتہا گویا آخری کنارہ۔ تو درخت اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، ہم کو جتنا بتایا گیا ہم نے واپس آپ کو اسی براق پر واپس لایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا مشرکین میں بتایا کہ میرا معراج کا سفر ہوا، تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو عجیب بات نہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے رات میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میرا معراج کا سفر ہوا۔ تو اس نے سمجھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کہیں گے کہ نہیں، انکار کریں گے، جھٹلائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے مشرکین میں دعویٰ کیا کہ میں نے معراج کا سفر مجھے اللہ نے کرایا، تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ آپ پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیں، اور جو قافلے جا رہے ہیں وہ بتائیں۔ حالانکہ جب اتنی رفتار کے ساتھ آپ جا رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا، آپ دیکھیں بھی، اور ایک دفعہ آپ کسی عمارت کو دیکھیں تو ایک دفعہ دیکھنے سے اس کا نقشہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ ساری کی ساری جب انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دی، اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا۔ جیسے جیسے وہ قافلے پہنچتے تو مشرکین کو وہ بتاتے، جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا ویسے ویسے ہی وہ بتاتے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ، اور شروع میں ایک جماعت قائل تھی کہ یہ معراج خواب میں ہوئی، یہ خواب میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ جسد اطہر کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا۔ اور پھر دلیل کی روح سے تمام فقہا محدث ان کے امت کا اجماع ہوا ہے کہ یہ معراج جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے آپ کو۔ اس کی دلیل یہ قرآن کی آیت بھی ہے، سبحان الذی، سبحان اللہ کہا جاتا ہے عربی میں تعجب کے موقع پر۔ تو تعجب تبھی ہوگا نا کہ جب جاگتی حالت میں ہوگا، تو خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد اسریٰ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ معراج کی جو صحیح تاریخ متعین ہے نا، وہ متعین نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ 30 سے 36 کے قریب اقوال ہیں کہ معراج کون سے مہینے میں ہوئی ہے، کس ہفتے میں ہوئی ہے، کس دن ہوئی ہے۔ تو اسلامی تاریخ میں جتنے بھی دن کو خصوصیت حاصل ہے تو ان کو صحابہ نے متعین بھی کیا ہے، یاد بھی کیا ہے، محفوظ بھی کیا اور امت تک پہنچایا بھی ہے۔ تو اس کی کوئی معراج کی متعین تاریخ، صحیح متعین تاریخ نہیں ہے۔ اور یہ معراج ہوئی ہے نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے۔ تو
اس کی یہ متعین نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی دن کو خصوصیت حاصل ہے نا کہ وہ ایک ایک چیز کو صحابہ نے محفوظ بھی کیا اور ہم تک پہنچایا بھی ہے، ہمیں بتایا بھی ہے۔ رمضان کے روزے، محرم کے روزے، 9، 10، 10، 11، پھر عید، پھر ذی الحجہ، ایک ایک چیز کو صحابہ نے نوٹ کیا، محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچایا بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق تو یہ ملنا چاہیے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا۔ وہ طویل بات ہو جائے گی کہ 50 نمازیں، پھر ان میں سے 5، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ وحی کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا محبوب عمل ہے یہ نماز، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ دیا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک کرامت ظاہر ہونا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ معراج کا سفر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوا ہو، تو آپ کہیں گے کہ رہا یہ مسئلہ کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو کیسے سکتا ہے۔ تو آئے بھی آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سارے پیغمبروں کی آپ نے جماعت کرائی، پھر آسمانوں پہ پھر پیغمبروں سے ملاقاتیں، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر بجلی کی رفتار سے واپس بھی آئے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا سبحان الذی۔ تو وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، وہ انسان کی علامت ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ سبحان الذی، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اسی لیے کہ یہ جو کرامت ہوتی ہے نا بزرگوں کی، پیغمبروں کی، تو یہ ان کی قدرت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔